بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی ایک روایت میں شیطان کے ساتھ ملاقات کا عجیب واقعہ یوں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، اگلی رات پھر وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری رات بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا، وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، یہ شیطان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے میں آیت الکرسی کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ واقعہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنوں کے ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا، کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گے؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر و مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگے، کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آیت الکرسی مکمل پڑھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی اسی طرح ہے؟ ناظرین، یہی واقعہ ایک اور روایت میں بھی نقل کیا گیا۔ اس روایت میں عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس
کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اس جن کو میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین، 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کیے جو ایک طرح کے لیکن مختلف انداز سے بیان ہوئے، اور یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان واقعات میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے کہ رات کو بستر پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابو عبید نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا تو وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی گوز مارنے کی سی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین، بیان کی گئی روایت میں گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں کے شیاطین اور جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان احادیث میں موجود ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ناظرین، شیطان سے اور شیطانی جنات سے ملاقات سے جڑے یہ واقعات آپ نے ملاحظہ کیے۔ آئیے اب آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت، عظمت اور کمالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی جہریہ میں تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار و بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی بلا لو۔ ناظرین، یاد رہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایات بھی اور واقعات بھی منقول ہیں، جن میں آیت الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے۔ ہم آپ کو آیت الکرسی کے یہ راز بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو شیطان سے ملاقات کے چند دیگر واقعات بتاتے ہیں جو مختلف بزرگوں کے حوالے سے منقول ہیں۔ شیطان سے ملاقات کے واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک واقعہ حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ کے حوالے سے یوں منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت با یزید بسطامی سفر پر تھے۔ دوران سفر ان کا سامنا ایک عجیب و غریب شخص سے ہوا جس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار تھے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں اتنا پریشان ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ شیطان ہے اور اس کا مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا، لیکن آج وہ ناکام ہو رہا ہے۔ حضرت با یزید نے اس سے پوچھا کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ شیطان نے جواب دیا، ایک عالم دین جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، دوسرے کو علم سکھاتے ہیں، دوسرا صوفی جو دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور تیسرا شخص جو توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے یہ بھی بتایا کہ اسے سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے جو علم، تقوی اور استغفار کی طاقت سے شیطانی چالوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علماء اور صوفیاء کی صحبت اختیار کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں تاکہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں۔ ناظرین، کتب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا شیطان سے مکالمے کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کی روحانی بصیرت اور تقوی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ شیطان کے فریبوں سے بچنے کا بھی ایک عظیم سبق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی عبادت میں مشغول تھے جب اچانک آسمان سے ایک بہت ہی روشن نورانی روشنی ظاہر ہوئی اور ایک خوبصورت آواز میں کہا گیا کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے خوش ہوں اور آج سے تم پر حلال و حرام کی کوئی پابندی نہیں، تم آزاد ہو۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے غور کیا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا فریب ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا، دور ہو جا اے ملعون، تو شیطان ہے، میرے رب کی باتیں ایسی نہیں ہوتی اور وہ اپنے بندے کو حلال و حرام کی حدود سے باہر نہیں کرتا۔ یہ جواب سن کر وہ روشنی دھوئیں بدل گئی اور شیطان نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، عبد القادر، تمہاری بصیرت نے آج مجھے شکست دے دی ہے۔ میں نے تم جیسے ہزاروں لوگوں کو اسی طرح بہکایا، لیکن تم نے میری چال کو پہچان لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ روحانی تعلیمات میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح مختلف شکلوں میں آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو عطا کی گئی بصیرت نے انہیں شیطان کے فریب سے بچایا۔ اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ ایمان، تقوی اور خدا پر مضبوط یقین ہی انسان کو شیطان کے چکروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس مکالمے کا درس یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بظاہر خوبصورت یا اچھائی کے لبادے میں آتی ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صحیح علم اور شعور بہت ضروری ہے تاکہ شیطانی حملوں سے بچا جا سکے۔ یاد رکھیں، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت شیطان سے پناہ مانگتا رہے۔ شیطان سے ملاقات کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کو سنا کر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت حسن بصری کا ہے جو شیطان سے ملاقات پر مبنی ہے اور صوفیانہ روایت میں بہت مقبول ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت حسن بصری کسی مجلس سے نکل کر جا رہے تھے تو اچانک ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس بوڑھے شخص کا چہرہ ناتواں اور پرکشش تھا اور وہ حضرت حسن بصری کے قریب آ کر سلام پیش کرنے لگا۔ حضرت حسن بصری نے اس شخص کی طرف غور سے دیکھا اور جلدی سے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس سے کہا کہ تو شیطان ہے، اپنی حقیقت ظاہر کر۔ شیطان نے ہنس کر کہا کہ ہاں، میں شیطان ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا؟ شیطان نے کہا کہ میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تمہارا حال کیا ہے، لیکن اب میں یہ جان چکا ہوں کہ تمہاری قوت ایمانی اور روحانی بصیرت مجھے شکست دے چکی ہے، اس لیے میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔
حضرت حسن بصری نے پھر سوال کیا کہ وہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں لوگوں کو ان کی خواہشات کے ذریعے دھوکہ دیتا ہوں اور انہیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ خدا کے قرب میں ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں میری چالوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی اس بات کا سبق دیتا ہے کہ دنیا میں شیطان مختلف صورتوں میں آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو لوگ خدا کی جانب سچے دل سے رجوع کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، وہ شیطان کے فریب سے محفوظ رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسن بصری کی بصیرت اور تقوی نے انہیں اس مکالمے میں شیطان کے وار سے بچایا۔ یاد رکھیں، شیطانی چالوں کو پہچاننا ایمان اور شعور کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی محنت میں لگا رہے تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے شرور سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان کے شرور سے حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے چند ایسی روایت بتاتے ہیں جن میں آیت الکرسی کے ایسے راز بیان ہوئے ہیں جو آپ کو زندگی میں فائدہ دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ کہتے ہیں جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس آیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے اس آیت میں حفاظت کے اثرات ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے انسان فرشتوں کے حصار میں خطرات سے محفوظ رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ گھر پر پڑھنے سے مفلسی دور ہوتی ہے، شیطان سے بچاؤ اور جادو سحر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے ہر لفظ کے بدلے 1000 برس کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور وہ اللہ کے مقربین میں شمار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن پاک تمام اسلامی علوم و کتب کا سردار ہے اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آیت الکرسی پورے قرآن کی آیات کی سردار ہے۔ یہ آیت اللہ کی پہچان، اس کا تعارف، اس کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے، اور اللہ کے تمام انبیاء کی دعوت و تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ امید، عدل، خوف اور محاسبے والی آیت ہے۔ اس میں صرف اللہ ہے، اس میں اللہ کی طاقت و قدرت، عظمت، کبریائی، ہیبت و جلال، شہنشاہیت، بخشش و عطا کا ذکر ہے۔ جو اس آیت کو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا، جس نے اس آیت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ آئیے آپ کو اس آیت کی تشریح بتاتے ہیں کہ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا۔ یاد رکھیں، توحید کی اس اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسل نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب اس کے بندے اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی ہے زندہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور موت سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیوم مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم ہو اور دوسرے کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے، لہٰذا عبد القیوم نامی شخص کو صرف قیوم کہہ کر پکارنا غلط ہے۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، ناظرین سنتوں کے معنی اونگ اور نوم ان کے معنی نیند کے ہیں۔ ان دونوں کی نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی ہو گئی، یعنی
اللہ تعالیٰ غفلت کے تمام اثرات سے کمال درجہ پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے، اور جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش یا شفاعت کرے تو اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نیک و مقبول بندے بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اسی کا نام مقام محمود ہے جس کا ذکر سورہ الاسراء میں آیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ ناظرین، آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں ہے، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی اور کچھ چیزیں چھپی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چیزیں برابر ہیں، اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہے صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ واسع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور حیض و مکان سے بالا تر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ صحیح حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا ڈال دیا جائے، اور بعض حدیث میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا۔ ناظرین، بعض روایات میں کرسی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس سے علم منقول ہے، بعض حضرات سے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ اس کا اندازہ بجز باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ ابو مالک فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے ہے۔ صدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں اور کرسی عرش کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک چھلا کسی چٹیل میدان میں۔ اسی طرح ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ساتوں آسمان کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ڈھال میں۔ بعض مفسرین نے تحریر کیا کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا اقتدار آسمان اور زمین کے تمام اطراف و اکناف پر حاوی ہے، کوئی گوشہ اور کونا بھی اس کے دائرہ اقتدار سے الگ نہیں ہے۔ ولا یعود حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ یعود کے معنی ہے کسی چیز کا ایسا بھاری اور گراں ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ناظرین، گزشتہ 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان کیے گئے۔ ان کو سمجھنے کے بعد ہر عقل مند شخص یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کا مستحق وہی پاک ذات ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات، کمال اور اس کی توحید کا مضمون وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، آمین۔